الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ دوبارہ جب داخل مسجد ہوں اثر نو نئے سرے سے نیت کر لیجئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی اور افطار کا مثلا ٹائم آ گیا، آج جیسے سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کی بھی انشاءاللہ الکریم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ترکیب ہے، اور اصل مدنی مذاکرات تو وہیں سے ترکیب ہے، اور الحمدللہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو نیاز آ گئی، تو اب اعتکاف کی نیت تو نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے، نیت کر کے پھر کھائیں، ورنہ کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس میں نیت دل کے ارادے ہو گئے، دل میں نیت کر لی میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ دل میں نیت آتی ہوتے ہوئے زبان سے دہرانا زیادہ اچھا ہے۔ اگر دل میں نیت نہیں تھی اور بے خیالی میں الفاظ ادا کر لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں کہ تو نیت نہیں ہوئی۔ یہ ہمیشہ خیال رکھنا، نیت دل کے ابھار کو، دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں ہونا ضروری ہے۔ دل میں نیت ہے اعتکاف کی آپ کے کر لی آپ نے، تو آپ زبان نے نہ بھی کہا تو چل جائے گا، لیکن کہنا اچھا ہے، ثواب ملے گا۔ اور بہرحال نیت کر کے پھر بھلے نیاز کھا لیا، یا افطار کا ٹائم آ گیا تو افطار کر لیا نیت کرنے کے بعد، جبکہ پہلے سے نیت نہیں کی تھی۔ اس میں مناسب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے تو نیت کی نہیں تھی، اب کھانے کا ٹائم آ گیا تو صرف کھانے کے لیے نیت کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کے لیے نیت کریں، مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کریں، اور کچھ ذکر و درود کر لیں، مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب بے شک اب بے شک نیاز کھا لیں یا افطار کر لیں وغیرہ، سونا ہے تو سو لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شان امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ آج 15 رجب شریف 1445 ہجری مطابق 27 جنوری 2024 کو الحمدللہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا یوم عرس ہے، شب عرس ہے آج، اس وقت رات ہے، 15ویں رات ہے الحمدللہ۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ یہ تو ہمارے تو خاص ترکیب ہے نا، کہ میرے تو پیر و مرشد ہوئے کہ یہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے مشائخ میں سے یہ ہیں۔ امام حسین تک ہمارا سلسلہ قادریہ رضویہ پہنچتا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ سے پھر ان کے والد گرامی مولا علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو امام جعفر صادق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں الحمدللہ۔ تو یوں ہمارا سلسلہ طریقت میں بھی ہمارے شیخ ہیں، اور ویسے اہل بیت کے سرخیل ہیں، سرتاج ہیں، تو یہ سارے مسلمانوں کے سر کے تاج ہیں، سارے مسلمان ان سے عقیدت رکھتے ہیں الحمدللہ، اور رکھنی بھی ہے۔
تو بہرحال آج انشاءاللہ ہم یہ عرس پاک منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا گویا کہ اس نے ایک گردن یعنی غلام آزاد کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. لگے ہاتھوں کوئی نیت بھی کر دیں کہ بغیر نیت کے ثواب نہیں ملتا. اب ایسے آواز آ رہی ہے بیان کی بیٹھے میں، نیتیں کریں گے تو ثواب ملے گا، اضافہ ہوگا. اور جتنی اچھی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں علم ہے تو وہ زیادہ نیتیں کر لے. میں چند نیتوں کی آپ کو ترکیب دیتا ہوں جو جامع نیتیں ہیں جو میں نے اپنے ذہن میں جو آئی. ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے اور دوسروں کو اشارے کرنے، خود کھل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیچنے پر مجبور کیے بغیر اور ٹیک لگائے بغیر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے توجہ سے علم دین کی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. آخر تک یعنی اعلانات، صلاۃ والسلام، دعا وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد مجبوری نہ ہوئی تو آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے، آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت وغیرہ کے متعلق انفرادی کوشش کرنے کا ثواب کماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جنت میں گھر، خاندان نبوت کے مہکتے پھول، جگر گوشہ بطول، گلے باغے گلشن رسول. عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، قادریہ رضویہ سلسلے کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک صاحب 10,000 دینار یعنی 10,000 سونے کے سکے لے کر حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے ان پیسوں سے کوئی مکان وغیرہ خرید لیجئے تاکہ میں حج سے واپسی پر اپنی اولاد کو لے کر وہاں رہنا شروع کر دوں. پھر حج سے واپسی پر وہ شخص آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے تو میرے پیر و مرشد سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا میں نے تو تمہارے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے جس کی پہلی حد اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسری حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ پر، تیسری حد نواسہ رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ پر، اور چوتھی حد لمٹ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پر ختم ہوتی ہے. اور یہ لو میں نے اسے لکھ بھی لیا ہے، تحریر بھی کر دیا، ڈاکیومنٹ بھی دے دیا لکھ کر، تو تحریری سند بھی عطا فرما دی. یہ خوشخبری سن کر وہ شخص بڑا خوش ہوا اور وہ تحریر لے کر، وہ خط لے کر ریٹرن میں جو دی تھی تو وہ لے کر اپنے گھر چلا گیا. گھر پہنچنے کے بعد ہی، گھر جاتے ہی وہ صاحب بیمار ہو گئے. یعنی وہ صاحب خط لے کر، وہ لیٹر لے کر گھر تشریف لے گئے اور گھر جاتے ہی بیمار پڑ گئے. انہوں نے وصیت کی کہ اس لیٹر کو میرے انتقال کے بعد میری قبر میں رکھ دینا، میری قبر میں رکھ دینا. تو جو گھر والے تھے، سوگوار تھے، انہوں نے دفن کرتے وقت اس خط کو قبر میں رکھ دیا. دوسرے دن دیکھا تو وہی خط، وہی لیٹر، وہی پرچہ قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا. اللہ اکبر. اور اس کے پیچھے یہ لکھا تھا امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی ان مرحوم کو جنت میں مکان مل گیا. حوالہ شواہد النبوہ پیج نمبر 251. اللہ رب العزت کی ان پر
رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کرم سے ہم پر امام جعفر ہے سایہ گستر. امام جعفر ہمیں ہو کیوں کر عدو کا اب ڈر. سخا کے پے کر امام جعفر غریب پرور. امام جعفر حیا کے پے کر امام جعفر غریب پرور. امام جعفر حیا کے پے کر ہمارے رہبر. امام جعفر تو دور دل بر امام جعفر غم و علم کر. امام جعفر امام جعفر امام جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آئیے رجب شریف کی سنت دعا پڑھتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلی اللہ علی محمد. شہید کرب و بلا راکب دوش مصطفیٰ امام عرش مقام امام 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 تشنا کام امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے چھٹے نمبر پر اوپر سے پیر و مرشد تابع بزرگ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت با سعادت یعنی برتھ 17 ربیع الاول شریف 17 ربیع الاول شریف 80 یا 83 یا 83 ہجری پیر شریف کے دن منڈے مدینہ منورہ میں ہوئی. اللہ اکبر. ولادت مدینہ میں ہوئی. کیا بات. آپ کی مبارک کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل جبکہ لقب ٹائٹل صادق فاضل اور طاہر ہے. حوالہ شواہد النبوہ پیج نمبر 245 شرح شجر قادریہ پیج نمبر 58. آپ کا مبارک شجر نسب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیاری پی امی جان کا نام مبارک حضرت بی بی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، جبکہ آپ کے والد محترم کا نام مبارک حضرت امام محمد باقر بن علی یعنی زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ عنہ ہے. اصل امام زین العابدین یہ مشہور یہی ہے، ہم اسی سے جانتے ہیں. یہ لقب ہے زین العابدین، نام نہیں ہے. نام مبارک ان کا علی تھا، حضرت امام زین العابدین کا. کربلا شریف میں تھے اور آپ سے امام حسین کی نسل چلی اور آپ شہید نہیں ہوئے، اللہ کی مشیت سے بیمار تھے اور گھر لوٹے تھے. تو ان کا یہ اتنی عبادت کرتے تھے امام زین العابدین کہ وہ اس وجہ سے آپ کو لوگوں نے لقب دیا ہے زین العابدین، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت. ایک نام آپ کا سجاد بھی. امام زین العابدین بہت نفلیں بہت پڑھتے تھے، کثرت سے سجدے کرنے کی وجہ سے، بہت زیادہ سجدوں کی وجہ سے آپ کا مبارک نام جو ہے وہ سجاد بھی لقب پڑ گیا. تو سجاد زین العابدین یہ آپ کے ایکچولی نام نہیں ہے، یہ ملے ہوئے لقب ہے. اصل نام آپ کا علی
اور علی اوسط درمیان علی، یہ پہچان کر، جیسے علی اکبر، علی اصغر. اب لوگ اپنے بچوں کا نام اصغر رکھتے ہیں، ایکچولی اصغر نام نہیں ہے، اصغر ایک پہچان ہے. وہ کون سے علی؟ تو علی اکبر. اچھا یہ جو بڑے ہیں سب سے وہ علی اکبر. اچھا کون سے علی؟ تو علی اوسط، یہ زین العابدین جو بعد میں ان کو لقب ملا، تو یہ مطلب علی اوسط درمیان علی. بھائی کون سے علی؟ وہ جو دودھ پیتے جو ہیں شہزادے، وہ علی اصغر، چھوٹے علی. تو یہ عربی الفاظ ہیں اصغر. تو ہمارے نام رکھا جاتا ہے نسبت سے، حرج نہیں ہے اس میں، لیکن میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ نام رکھنا تو پھر نسبت پوری لینی ہے تو علی اصغر نام رکھا جائے. تو یہ مدینہ اونلی اصغر کے بجائے علی اصغر یہ نام رکھے. اب بھی اگر بچوں کے اصغر نام رکھ دیے، بڑے آدمیوں کے بھی اصغر ہوتے ہیں بیچاروں، آخر تک شاید مانا پتہ ہی نہیں ہوتے ہوں گے کہ اصغر کیا ہے. تو اصغر صرف ان کی پہچان تھی، نام اصل میں علی تھا. تو اب بھی بڑے بھی اپنا چاہے تو علی اصغر کر دیں، نسبت اہل بیت سے میٹھا مدینہ ہو جائے گا اور برکت مل جائے گی الحمدللہ. اب ڈاکیومنٹس میں تبدیل کرنا واقعی مجھے پتا ہے پروسیجر اس کا، لیکن اب بول چال میں تو علی اصغر شروع کر دیں. ہم انشاءاللہ اہل بیت کی اور برکتیں ملیں گی. ہم تو صحابہ اہل بیت کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، سچی بات ہے، اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ ان کے دامن سے وابستہ ہو کر، لپٹ کر، قدموں سے لگ کر انشاءاللہ آخر کار جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو بہرحال یہ کہ حضرت وہ امام زین العابدین کے تعلق سے کچھ میں نے اور دوسرے شہزادوں کے تعلق سے عرض کیا میں نے. تو اصل میں جو تعارف کروا رہا تھا سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس میں یہ کہ وہ یوں ہو گیا. تو حضرت امام جعفر صادق کا مبارک جو شجرہ اس طرح بنے گا، حضرت امام جعفر صادق بن حضرت امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین. تو حضرت امام جعفر صادق کی اس شجرے سے پتہ چلا کہ والدہ ماجدہ یعنی امی جان کی طرف سے صدیقی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق، اسلام مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، یعنی ماں کی طرف سے تو یوں صدیقی ہیں. اور والد محترم کی طرف سے حسینی سید ہیں، امام حسین کی اولاد ہیں، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے صدیقی. سبحان اللہ. حوالہ اللباب فی تہذیب الانساب جلد 2 پیج نمبر 229 اور فیضان صدیق اکبر پیج نمبر 82. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی یعنی گاؤں کا رہنے والا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اسلام پیش کیجئے. اس وقت میں تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، پارٹنر نہیں اس کا کوئی، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے بندے اور رسول ہیں. اس نے عرض کی حضور اس یعنی اسلام پیش کرنے پر مجھ سے کچھ بدلہ لیں گے، اجرت وغیرہ لیں گے؟ اس میں نہیں، مگر قرابت یعنی رشتہ داروں کی محبت. عرض کی اپنے رشتہ داروں کی یا آپ کے رشتہ داروں کی؟ اس میں میرے رشتہ داروں کی. عرض کی میں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتا ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے رشتہ داروں سے محبت نہ کرے اس پر اللہ پاک کی لعنت ہو. اس پر اللہ کے پیارے پیارے معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، یعنی آمین کی مہر لگا دی. آمین جو ہے نا یہ دعا پر
मोहर है। आमीन के लफ्जी माना होते हैं ऐसे ही हो। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ऐसे ही हो। अब ये है कि जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपके रिश्तेदारों से मोहब्बत ना करे, उस पर अल्लाह पाक की लानत हो। ये इस पर मेरे आका ने आमीन की मोहर लगा दी है, स्टैंप लगा दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत है, इनकी आल से भी मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह सैयदों से भी मोहब्बत है। और दुनिया जानती है कि मदनी चैनल आले अहले बैत की कितनी मोहब्बत का इजहार करता है और लोगों को बल्कि भर भर के मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत सहाबा किराम के जाम पिलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। या इलाही शुक्रिया अत्तार को तूने किया, शेर को मिदहत सरा असहाब अहले बैत का। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक शख्स के दीनारों यानी सोने के सिक्कों की थैली गुम हो गई, तो उसने अपने करीब मौजूद एक साहिब पर माज़अल्लाह बिला वजह इल्जाम लगा दिया। और बेअदबी भी करते हुए कहने लगा कि मेरी थैली आपने ले ली है। वो साहब जो थे जिन पर ये इल्जाम लगा, वो फरमाने लगे अच्छा बताओ तुम्हारी थैली में कितनी रकम थी? उसने कहा 1000 दिनार। तो वो साहब जो थे उस शख्स को लेकर अपने मकान पर तशरीफ लाए और 1000 दिनार अपनी तरफ से उसको इनायत किए। अच्छा अब ये तो 1000 दिनार लेकर चले गया ये आदमी। दूसरे दिन इसको अपनी गुमी हुई थैली गुमशुदा थैली जो थी, जो मिस हो गई थी थैली, वो उसको मिल गई। तो उसको तो बड़ी हैरत हुई, परेशान हुआ कि मैंने तो खामा का इनको बेचारों जो इनको मतलब जो साहब थे जानता था नहीं, इन पर इल्जाम लगाया और 1000 दिनार भी उन्होंने दिए, में लेके शराफत से चलाया, तो बड़ी गलती हो गई मेरी। अब ये नादिम होकर दौड़ता हुआ उन साहब की खिदमत पे हाजिर हो गया और माफिया मांगने लगा और वो इनकी थैली जो इन्होंने जो 1000 दिनार अता फरमाए थे वो वापस लौटाने लगा। तो वो साहब जो थे वो फरमाने लगे कि ये रकम तो अब मैंने तुम्हें दे दी है और हम लोग जो चीज दे देते ना वापस नहीं लिया करते। अब उन साहब की अजीबो गरीब ये मत कैफियत और सब्र कि इन पर इल्जाम लगाया तो माथे पे शिकन नहीं आई, मैं तो झगड़ा कर देता कोई कि क्या सबूत है वगैरह, कुछ भी नहीं, और मुझे पैसे भी दे दिए इन्होंने। पर सखावत भी अजीब है, गलती मेरी ही थी और फिर भी आप कह रहे हैं दे दिया तो दे दिया, हम लेते नहीं तो आखिर यह है कौन, ये सोचने लगा। फिर ये बाहर निकला तो बाहर निकलकर लोगों से इसने मालूम किया कि ये किनका घर है कौन साहब। तो लोगों ने बताया कि तुम इनको नहीं जानते, ये तो सैयदुस सादात हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह हैं। अब इन्हें नाम तो सुना था, जानता नहीं था। तो वो शख्स अपने किए पर बड़ा शर्मिंदा हुआ। हवाला तज़किरतुल औलिया उर्दू पेज नंबर 4। अल्लाह अकबर।
برکت امام جعفر مرحبا مرحبا، صداقت امام جعفر مرحبا مرحبا، شرافت امام جعفر مرحبا مرحبا، سیادت امام جعفر مرحبا مرحبا، کرامت امام جعفر مرحبا 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 مرحبا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ ہر عبادت کی شروعات تعوذ سے نہیں ہوتی، لیکن قرآن کریم کی تلاوت شروع ہوتے وقت تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ کبھی بندے کی زبان جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ گناہوں سے ناپاک ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک نے اپنے بندے کو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا تاکہ اس کی زبان پاک ہو جائے، اور پھر وہ پاک زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرے جو طیب و طاہر یعنی پاک پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حوالہ تفسیر کبیر جلد اول پیج نمبر 333 بیروت۔ میرے رب کا کلام ہے قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی، سب سے افضل کلام ہے قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی، واہ کیا بات پیارے قرآن کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہم بارک لنا بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور پکارتے، آواز دیتے، لیکن کوئی جواب نہ ملتا۔ قبر والوں کو پکارتے تو جواب کی آواز نہ آتی، پھر اپنے آپ سے بطور عاجزی ان کی سارن تواضعاً فرماتے، اے جعفر تو بھی ان کی طرح ہو جائے گا، یہ کسی کو جواب نہ دے سکے گا، یعنی ایک دن آپ وفات پا جائیں گے۔ پھر نفلوں میں کھڑے ہو جاتے، نمازیں پڑھنے لگتے، نفلیں پڑھنے لگتے، اور صبح تک وہاں پر نماز پڑھتے رہتے۔ حوالہ تنبیہ المغترین اردو پیج نمبر 397۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ہمارے امام، ہمارے پیر و مرشد حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ساری رات نفلیں پڑھیں، اور ایک ہم ان کے نام لیوا، ان کی محبت کے دم بھرنے والے، افسوس فرض نماز پڑھنے میں بھی کوتاہی کریں، ہم سے فرض بھی نہ پڑھے جائیں۔ یہ کس طرح کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی فرض نمازیں ہمیں اپنے وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، دھیان توجہ کے ساتھ پڑھنے کی سعادت بخشے، اور کاش 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 فرض کے ساتھ ساتھ دیگر سنتیں اور نفلیں پڑھنے کی بھی توفیق مل جائے۔ آمین۔
بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عظمت امام جعفر مرحبا مرحبا، برکت امام جعفر مرحبا مرحبا، صداقت امام جعفر مرحبا مرحبا، شرافت امام جعفر مرحبا مرحبا، سیادت امام جعفر مرحبا مرحبا، کرامت امام جعفر مرحبا مرحبا، فیضان امام جعفر جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم حضرت سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب نیزہ مارا گیا ہے، آپ پر جب قاتلانہ حملہ کیا گیا، تو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ ہم تو یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری عمر بھی آپ کو لگ جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت کا اظہار حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اس طرح کیا، ہم تو یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری عمر بھی آپ کو لگ جائے. نے اس پر اظہار افسوس کیا کہ آپ پر کیوں اس طرح کا حملہ ہوا. حوالہ اللہ والوں کی باتیں، جلد 3 پیج نمبر 290، ملخصاً. یہ حلیت الاولیاء مشہور کتاب ہے، بہت پرانے زمانے کی عربی کتاب ہے، جس کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا. غالباً 7 جلدیں اس کی شائع ہوئی ہیں. تو بڑی یعنی اس میں صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، اولیاء کرام کے حالات جو ہیں، اتنی ضخیم کتاب اللہ والوں کی باتیں یہ آج تک میں نے نہیں دیکھی نہیں سنی. اتنی ضخیم کتاب، ایک مطلب کتب محولہ میں سے اس کے حوالے بہت چلتے ہیں حلیت الاولیاء کے، اور یہ مستند مانی جاتی ہے کتاب. جو لکھنے والے ہیں ان کے بہت بڑے عالم اور متقی پرہیزگار اور اچھے بزرگ ہیں. نام اس وقت ذہن میں آ نہیں رہا میرے، تو انہوں نے یہ لکھی ہے اور بڑی محنت سے انہوں نے یہ جمع کیے واقعات. تو یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. اللہ والوں کی باتیں 7 جلدیں، ان کا ہدیہ جو بھی بنتا ہے 7 ہے یا کم زیادہ ہے، مجھے 7 کا یاد ہے، تو یہ ہو سکتا ہے 8 بھی ہو گئی ہوں، تو یہ انشاءاللہ معلومات کر کے صاحب بھائی آپ کو بتا دیں گے. تو یہ اللہ کرے آپ کو مل جائے، مل جائے اللہ کرے گا مکتبۃ المدینہ سے. تو یہ آپ اپنے گھر میں بسا لیں، اس کو پڑھتے رہیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ پڑھیں تو صحیح، اپنے بزرگوں کے حالات پڑھیں، آپ کو اپنی ماں کے بارے میں معلومات ہوگی شاید کہ نانی یوں تھی تو دادی یوں تھی، باپ کے بارے میں، لیکن اللہ والوں کی باتیں، نیک بندوں کے حالات یہ ہمیں پڑھنے چاہیے. اپنے بچوں کو بھی پڑھ کے سنا ان میں سے، ان کی طبیعت، ان کی نفسیات کے مطابق جو کرامتیں بھی ہیں، ان کے تقوی پرہیزگاری کے واقعات بھی ہیں، اور بڑے پیارے پیارے رہنما مدنی پھول بھی ہیں. اور تقریباً غالباً جگہ جگہ بلکہ تقریباً حالات شروع کرتے رہے اولیاء کرام کے. اس میں انہوں نے ایک بڑی عجیب ترکیب رکھی ہے. کئی جگہ میں نے دیکھا کہ تصوف کی تعریف لکھتے ہیں، تصوف کی ڈیفینیشن کہ تصوف ہوتا کیا ہے. اچھا، ہر جگہ الگ الگ آپ کو ملے گا. بزرگوں کے اس میں بھی اقوال، یعنی بزرگوں کی جو باتیں ہیں نا یہ الگ الگ ہیں. کوئی کہتا ہے تصوف اس کا نام ہے، کوئی کہتا ہے تصوف اس کا نام ہے، کوئی کہتا ہے تصوف اس کو بولتے ہیں. تو اس طرح کی اس میں بہت پیاری پیاری باتیں ہیں. جیسے کہ ایک بات مجھے یاد ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس کتاب میں پڑھا یا کہاں پڑھا یاد نہیں ہے کہ خالی ہاتھ دل کی خوشی کا نام تصوف ہے. ہاتھ میں پھوٹی بادام نہیں، وہ یعنی بالکل کنگال آدمی ہے، دل یعنی ہاتھ خالی ہے لیکن دل خوش ہے. یا اللہ پاک میں تجھ سے راضی ہوں، تو نے جس حال میں مجھے رکھا ہے منظور ہے. یہ اللہ نصیب پر. یہاں تو غریبوں کے فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں، لیکن غریبوں کے جو صابر بھی تو نا. ابھی تو غریب مالداروں سے کھار کھاتا ہو اور حلال حرام کی تمیز اٹھائے بغیر پیسے کھینچنے کے چکر میں ہو، تو اس غریب کے فضائل کہاں سے لائیں گے؟ تو غریب وہ، فقیر وہ جو اللہ کی رضا پر راضی رہے، قناعت کرے. قناعت میں نے جتنا اللہ نے دیا اس کو
پورا سمجھے کہ بس یہ صحیح ہے، مجھے تو میری حیثیت سے زیادہ میرے رب نے دیا ہے، یہ ذہن ہو. اب یہ ذہن ملے کیسے؟ ظاہر ہے یہ عاشقان رسول کی صحبت ہو، باعمل عاشقان رسول کی صحبت ملے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، اپنے نیک اعمال کے مطابق رسالہ جو لکھا ہوا ہے یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے مل سکتا ہے، اس کو مطلب آپ پڑھیں، پر کریں خانے، اپنے آپ کو توبہ کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی طرف چلاتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں. کتابیں جو میں نے عرض کی تو یہ اس طرح کی کتابیں پڑھیں، اجتماعات میں حاضریاں دیں، مدنی مذاکرے سنیں، تو ذہن بنے گا نا. خالی گھر بیٹھے کے تو ذہن بن جائے گا کہ گھر بیٹھے آپ کو تو کوئی ایک پیسہ بھی نہیں ملتا تو آپ بولتے ہیں نہیں بھائی حرکت میں برکت ہے، دکان میں جلدی جانا چاہیے، دکان میں جلدی جانا چاہیے، اور نماز میں برکت ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ بولا ہاں ہے تو صحیح، نماز میں آخری میں جانا چاہیے. جماعت ملے گا نہ ملے بھاگ بھاگ کے، یہ نمازیوں کی حالت ہے، نہیں پڑھتے ان کا تو اب کیا گلا شکوا کروں میں، جو پڑھتے ان کی حالت یہ ہے. وہ مطلب میں نے تو اعتکاف تک میں یہ چلے آتے پتہ نہیں کہاں سے یار اتنے سارے. میں صحیح بولتا ہوں، میں اس طرح کی میٹھی ڈانٹے پلاتا ہوں، تم کو کیا گیا؟ اللہ کے گھر میں اعتکاف کرتے ہیں. ابھی ماہ رمضان کا پورا اعتکاف کریں گے، 10 دن کا اعتکاف کریں گے، جس کو توفیق ملے گی. مسجد میں خدمتیں کریں گے نمازیوں کی، اعتکاف والوں کی. جماعت آخر آپ دیکھیں گے نا، دیکھنا نہیں چاہیے نمازیوں کے چہرے کی طرف، سائڈ سے دیکھیں گے نا تو صفوں کی صفیں کھڑی ہوں گی. اعتکاف کرنے والوں بھی جماعت پوری نہیں ملی ہوگی. اور دکان میں فجر، بعض وقت فجر سے پہلے بھی کھول دیتے ہوں گے، اگربتیاں جلاتے ہوں گے، یاسین شریف کھول کے بیٹھتے ہوں گے. امی کی قبر پہ جا کر یاسین شریف کھول کے بیٹھو نا یار، امی کا بیڑا پار ہو جائے. جن کی امی فوت ہو گئی، جن کے ابو فوت ہو گئے، تو اس میں تو یاسین شریف پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. اور دکان میں برکت کے لیے، ثواب کے لیے کہ نوٹ کی برسات ہو جائے، نیکیوں کی برسات نہیں چاہیے معاذ اللہ. یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یاسین شریف کھول کے بیٹھے ہوں گے فجر کے ٹائم پہ روزانہ. گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے. میں سمجھاتا ہوں کہ کبھی امی ابو کی قبر پہ بھی جا کے کھول کے بیٹھ جاؤ نا، جب کہ فوت ہوئے ویسے ہی اپنے گھر کی 4 دیواری میں تو یاسین شریف پڑھ لو نا. 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے یاسین شریف پڑھنے پر. ثواب کے لیے دکان پر بھی پڑھنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے نیت کرنی چاہیے، نہ کہ پیسوں میں برکت ہی کی نیت لے کے بیٹھے ہوں. پیسوں میں برکت کی نیت نہیں بھی کریں گے نا، اور ثواب کے لیے ہی کریں آپ، تو انشاءاللہ برکت خود بخود ہو جائے گی. جی ہاں، اللہ برکت دے ہمیں. تو اس لیے اب جو بھی نیکی کرے اللہ پاک کی رضا کے لیے بندہ کرے، ثواب کے لیے کرے، نہ کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا. صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے، بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہر صحابی نبی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جعفر کے 4 حروف نسبت سے 4 ارشادات امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. نمبر 1، سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا بیان کرنے والی مبارک آیت، سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے عظیم پیشوا سید السادات حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے زیادہ کسی اور آیت میں اس سے زیادہ اچھے اخلاق کا بیان نہیں ہے. چنانچہ پارہ 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 میں ارشاد ہوتا ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے حبیب،
معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. سبحان اللہ. اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خذ العفو ارشاد فرمایا, معاف کر رہا ہے اختیار, میں نے معاف کر دیا کرو. اور یار ہم لوگ جو ہے غلامی کا دم, ہم جیسا تو کوئی عاشق ہو تو سامنے آ جائے یار, ہم ایسے عاشق بنے پھرتے ہیں. لیکن ذرا کوئی مزاج کے خلاف کسی نے بات کر دی تو منہ توڑ دوں گا, سر پھوڑ دوں گا. مجھے سمجھا کیا ہے, یا آپ نے روادار کو بولا, کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا, یہ کر دوں گا. ہماری حالت یہ ہے, وہاں میں کیا عاشق رسول. اچھا اے غلامی مصطفیٰ جان بھی قربان ہے, جان قربان. یار اپنا مزاج تو قربان کرنا سیکھ, اپنی زبان قربان کرنا تو سیکھ میرے بھائی, اپنا غصہ قربان کرنا تو سیکھ. غصہ تو قربان بھی کیا کرنا تھا, جو دفاع کرنا تو سیکھ. مطلب بڑی بری حالت ہے ہماری. معاف معاف معاف. جب محبوب کو ان کے رب کریم نے معاف کرنے کا حکم دیا تو یا رسول اللہ ہم بھی معاف کیا کریں گے, کرم فرما دیجئے, ہمارا دل نرم ہو جائے. ہم کو غصہ بہت آ جاتا ہے, چڑچڑاپن بڑھ گیا, بس جس کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں, احساس نہیں ہوتا غصے میں. کرم فرما دیجئے, ہمارے دل پر اسی نظر ہو جائے. سرور دین لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر, نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کا غصہ, یہ حدیث پاک میں کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے, اس کے لیے جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے جس سے گزر کر وہ جہنم میں داخل ہوگا. الامان مرحفیظ تو خذ العفو, معاف کرنا اختیار کرو. تو اس کی اللہ کرے کہ ہمیں بھی برکتیں نصیب ہو جائے. ہم بھی اپنے جو دل دکھا دیتے ہیں, برا بھلا بول دیتے ہیں, کچھ مزاج کے خلاف کر ڈالتے ہیں, تو معاف کرنا سیکھ جائے. معاف معاف معاف. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے سب معاف کر دیں. ہمارا قصور ہو جائے تو ہم نہیں چاہتے کہ یار ہم کو معاف کر دیں. بعض وقت معافی کی فضیلت بھی یاد ہوتی تو اس کو سنا دیں گے کہ یار ثواب ملے گا, یہ ثواب ملے گا. اپنے اوپر جب آتی اپنی پھرکڑی گھومتی ہے نا بندے کی, پھر ہٹ جاؤ. نہیں یار ایسا نہیں کرنا ہے, ہمیں عاجزی اختیار کرنی, تواضع اختیار کرنی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے تو اپنے حقوق اپنے ایڈوانس میں معاف کیا, آج نہیں, پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے. مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر میں نے وصیت نامہ لکھا تھا, اس میں اپنے جس جو برا بلا کا ہے, معاذ اللہ مجھے قتل بھی کر دے, تو میں نے اس کو بھی معاف کیا ہوا ہے. بعد میں ترامیم ہوئی ہیں. تو بہرحال یہ کہ قتل میں 3 حق ہوتے ہیں, ویسے یہ خیال رکھیے گا. ایک تو یہ کہ اپنا حق جس کو قتل کیا ہے, حق مقتول جس کو بولتے ہیں, مقتول مانے قتل ہونے والا, تو اپنا حق. تو یہ اپنا حق جو حق مقتول, یہ مقتول نے معاف کیا. لیکن مزید 2 حقوق اس سے وابستہ ہیں, کل 3 حقوق ہیں قتل مسلم میں. ایک تو حق اللہ, اللہ کا حق, کہ اللہ پاک نے منع فرمایا کہ ناحق قتل نہ کرے. اب کسی نے ناحق قتل کر دیا تو اب اللہ کا حق تو معاف نہیں ہوگا, وہ اللہ سے توبہ کرے, یا پھر وہ اپنا قصاص اور جو بھی ایک اس کی فارمولیٹی, جو بھی اس کا جو کیا کہنا چاہیے طریقہ کار ہے اسلام میں, اس پر مطلب ہے کہ ترکیب بنے. اچھا, تیسرا حق ورثہ کا, پہلا حق اللہ کا, دوسرا ورثہ کا, تیسرا حق مقتول. یوں غالباً ترتیب ہے. تو اللہ کا حق وہ اللہ کے اختیار میں ہم معاف نہیں کر سکتے, ورثہ کا حق ہم معاف نہیں کر سکتے, وارث معاف کریں گے یا اس کا قصاص لیں گے. میں نے ورثہ کو وصیت کر دی ہے, اسی میں لکھ دیا تھا کہ یہ بھی غالباً یا بعد میں ترمیم کی کہ معاف کر دینا, میرے قاتل کو چھوڑ دینا, جانے دینا. حق اللہ تو میں نہیں چھوڑا سکتا. پھر دیگر معاملات پولیس کیس یہ ہوتا ہے, اس میں تو کون چھوڑا سکتا ہے. بات کر رہا ہوں نہیں, میں اپنا جذبہ بتا رہا ہوں کہ میری وجہ سوچ آج کی نہیں, زمانے کی سوچ ہے کہ اللہ پاک میری وجہ سے کسی مسلمان کو عذاب نہ دے, بس مجھے بھی معاف کر دے, اس کو معاف کر دے.
اللہ پاک سب پر رحمت نازل فرمائے. آپ بھی معاف کر دیا کریں. آپ معاف کرنے کا ذہن بنائیں گے نا, آپ کے جھگڑے ہوتے بھی ہوں تو کم ہو جائیں گے. دیکھنا آپ کو یاد آ جائے یار میں تو سب کو ایڈوانس میں معاف کر چکا ہوں, تو کیا یار جانے دو یار, نو پرابلم کر لی ہوتی. اس طرح آپ ٹینشن فری رہیں گے یار, ورنہ بعض اوقات آدمی کرتا رہتا ہے. اب سامنے والا ہوتا زبردست ہے, جس نے دل آزاری کر دی یا کچھ مسئلہ کھڑا کر دیا یا پریشان کیا یا ہاتھ مار دیا, اب کیا آپ کڑتے رہیں گے, پہنچ نہیں سکتے, خواہ دل جلاتے رہیں گے, ٹینشن میں نیندیں اڑائیں گے. معاف کر دو. ہم اپنے اوپر کسی زبردست نے ظلم کیا اس کو معاف کریں تو میرا رب تو ظلم سے پاک ہے, لیکن اللہ پاک زبردست ہے, سب سے بڑا ہے, وہ بھی ہمیں معاف کر دے گا. معاف کرنے میں معافی ملتی ہے الحمدللہ. اور ہم حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے لیے اس بات میں کوئی بھلائی نہیں کہ اللہ پاک تیرے سبب سے تیرے مسلمان بھائی کو عذاب دے. ہم اگر معاف نہیں کرتے اور وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے ایک بات ہے, تو ہمارے لیے بھلائی تو نہیں نا, یہ اس کو عذاب ملے گا, سزا ملے گی, تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا. تو اس نے معاف کرنا ہی عافیت ہے. تو یہ جو میں نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا سنایا قول, تو یہ سیر اعلام النبلا جلد 11 پیج نمبر 261. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو معاف کرنے میں نقصان نہیں ہے, فائدہ ہے. خیر, وہ فرمان امام جعفر صادق نمبر 2. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے اے آدمی, اس چیز کے چلے جانے پر کیوں افسوس کرتا ہے جس نے واپس نہیں آنا, اور اس چیز کے ہونے پر کیوں خوش ہوتا ہے جس سے موت تیرے پاس نہیں رہنے دے گی. حوالہ تفسیر بغوی جلد 8 پیج نمبر 40. اس کا خلاصہ یوں سمجھ میں آتا ہے, یعنی جب تیرا کوئی عزیز فوت ہو جائے, خاص رشتہ دار فوت ہو جائے, بیٹا فوت ہو جائے, ماں باپ میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے, تو اب وہ واپس نہیں آ سکتا, وہ اب نہیں آئے گا واپس. پھر تو کیوں اس کے لیے اتنا افسوس کرتا اور اس کے رنج و غم میں اپنی جان گلاتا, ہلکان ہوتا ہے. اور وہ زندگی, یہ دوسرے حصے کا خلاصہ, اور وہ زندگی جو ہمیشہ تیرے پاس نہیں رہے گی, تجھے مرنا ہی پڑے گا, اور تو جانتا بھی ہے کہ مرنا پڑے گا, تو اس پر کیوں خوشیاں منا رہا ہے. نارمل رہے, وہ کام کر کے اس زندگی کے جانے کے بعد تجھے خوشیاں نصیب ہوں. تو یہ جو میں نے خلاصہ عرض کیا, تو اس میں اس فرمان امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی جس کا یہ خلاصہ کیا گیا, ترجمانی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے بعض اشعار سے یوں ہوتی ہے, جیسے کہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ حدائق بخشش شریف پیج نمبر 160 پر ارشاد فرماتے ہیں, آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. یعنی جو دنیا سے چلا گیا, فوت ہو گیا, اس کے پیچھے رو رو کر آنکھیں سجا دینے والے, سن لے, جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. کوئی دل میں یہ سراؤ جڑ گئے, ارے او چھاؤنی چھانے والے. سرا منے دنیا, اجڑ منے
ویران. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کے ان قریب کوئی دن میں یعنی کچھ دنوں میں یہ دنیا اجڑ جائے گی, ویران ہو جائے گی. ارے وہ چھاؤ نہیں چھانے والے, ڈیرا ڈال کے جم کے پڑے رہنے والے تو جم کر پڑا رہ ہی نہیں سکتا. یہ دنیا اجڑ جائے گی, اٹھا کے تجھے قبر کے گڑھے میں اتار دیا جائے گا. تو یہ نصیحت آمیز, یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ان دو وہ اس قول کے دو حصے تھے نا, یہ دونوں کی اس میں جھلک موجود ہے. بلکہ یوں اگر ہم وہ گہرائی میں جائیں تو سمجھے یہ ان کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے گویا وہ تشریح کر دی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا ارشاد, حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اللہ پاک نے سود کیوں حرام کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ لوگ بھلائی کرنے سے رک نہ جائیں. سبحان اللہ, یہ بھی پر مغز ارشاد ہے. قرض دینا ضرورت مند کو کار ثواب ہے اور سود پر دینا حرام. اور قرضے سے بعض اوقات یوں سمجھو مرتا جی جاتا ہے, بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. کسی کو اگر ضرورت مند کو قرض دیا دو, تو اب اگر سود ہی کو حلال رکھا جائے معاذ اللہ اور سود ہی پر کام کیا تو یہ تو لوگوں تو کسی کو دیں گے نہیں, سود کے لالچ میں بڑے سود لیتے رہیں گے معاذ اللہ. اور مطلب وہ اگلا تو دبتا ہی چلا جائے گا بیچارہ. یعنی ایک تو بھلائی سے رک گئے اور دوسرا جس کو دیا اس کو بیچارے کو کہیں کا نہ چھوڑا. اور سود والے دیکھے میں جان پر بنی ہوتی ہے, سود در سود بڑھتا چلا جاتا ہے. تو سود دینا لینا دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بالکل اس کے قریب ہی نہیں پھٹکنا. سود نامنظور. سود میننگ انٹرسٹ جو منی پر دیا جاتا ہے ایک فکس طور پر, یعنی اس کو اب نفع منافع وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے, غلط ہے. یہ نفع نہیں ہے, یہ نقصان ہے. سود میں نفع ہو ہی نہیں سکتا. یہ مسلمان سے جو سود لیا جاتا ہے اور لے رہے ہیں, یہ مسلمانوں میں بدقسمتی سے چل پڑا ہے. نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, اس کو ختم ہونا چاہیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اگر کسی نے کسی کو سودی قرضے میں ڈبو دیا ہے دل بڑا رکھ کر, سود معاف کر دو. معاف نہیں بھی کرو گے تو لوگے تو گناہ گار تو ہونا ہی ہے. تو اس کو مطلب لینا کہ مجھے نہیں چاہیے, تو احسان تو کیا نہیں ہے. سود کا مطلب اس کے ساتھ وہ اگر کوئی ترکیب کی ہے تو ایک اس کو چھوڑ دو کہ مجھے سود نہیں چاہیے, میری اصل رقم دے دو. اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ فرض ہے کہ ہم نے سود پر دیا کیوں. توبہ کریں اور سود یعنی کہ سود کو ترک کر دیں کہ مجھے نہیں چاہیے. تو دے تب بھی نہیں چاہیے بھائی. یہ سانپ بچھو لے کے کام مروں گا میں, قبر میں سارے مجھے لپٹ گئے تو میں کیا کروں گا. تو جس کا بھی جو بھی مسلمان سن رہے ہیں خوف خدا والے, اگر کوئی سمجھ آتی ہے سمجھ آنی چاہیے, ورنہ آخرت میں پھنس جائیں گے. کبھی آپ کو درد سر ہوا ہے؟ ہوا ہوگا نا, پین کلر گولی کھائی ہوگی, کیسا بعض و سر درد ہوتا ہے. مجھے بھی تجربہ اس کا, ایسی حالت خراب ہوتی. میں نے اپنی پائی یہ بعض اوقات کہ خدا کی پناہ. پھر یہ کہ میرا اپنا تجربہ جو پرانا ہے, اب تو برسوں تک الحمدللہ کوئی تجربہ نہیں ہوا, یہ بہت سخت سر درد کے سوچکا نہ پڑے, پھر ٹیبلٹ وغیرہ کھاؤ تو پھر وہ وامٹ کے بعد سکون ملے. اب یہاں تو یہ دوا دارو سب موجود, تسلی دینے والے سب کچھ ہے نا. اور یہ سود خور جو ہوگا نا, قیامت کے دن اس کو ایسا درد سر ہوگا, ایسا سر کا درد ہوگا, ایسا سر کا درد ہوگا کہ وہ لکھا کہ مخبوط الحواس دیکھنے میں لگے, پاگل لگے گا. وہ پاگل نہیں ہوگا وہ, لیکن درد سر کی وجہ اس کی کیفیت یہ ہوگی جیسے پاگل ہو گیا. ایک سزا یہ ہے, اور بھی سزائیں ہیں اس کی. تو یہ کہ توبہ کر لیں, سود
سود سے جان چھڑانا ہے، مہربانی کر کے اپنی آخرت داؤ پر نہ لگا. آپ مر کے چھوڑیں گے، آپ کے بال بچے اس پہ موج کریں گے اور آپ پھنس جاؤ گے. اچھا یوں بھی ذہن بنتا ہے نا بعض اوقات یہ کرتے ہیں لوگ، یا سود لے لیتے ہیں، وہ ہمارے محلے کی مسجد استنجا خانے بنوا دیں گے. ارے اللہ کے بندے، استنجا خانہ تو کوئی بری جگہ نہیں ہے. یہ بری چیز ہوتی تو کسی گھر میں نہ ہوتا. سب کے گھروں میں تو اٹیچ بات ہو گئے کہ نماز پڑھنی ہے سکون کے ساتھ، تو یہ آپ کی مدد کرے گا، کئی نیکیاں دلاتا ہے. ہاں بھائی الٹے پاؤں سے داخل ہونا تو سنت، تو بھائی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھنا، یہ سنت ہے نا. پھر اس طرح بیٹھنا، اس طرح نہ دیکھنا، سو آداب ہے اس کے، تو کتنے ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے یہ. اس طرح نکلنے کے اپنے آداب کہ سیدھے ہاتھ سے پہلے داخل ہوتے وقت تو الٹا پاؤں رکھا تھا، یہ سنت تھا. اب سیدھا پاؤں رکھ کر نکلے، یہ سنت. وہ دعائیں تو یوں مطلب یہ کہ فی نفس سے یہ چیز بری نہیں ہے. اگر کسی عالی شان کا بناؤ پلازا اور مکانات بھی دو اپنے حساب سے، کوئی دام بھی کم کر دو اس کا، اور بولے بھائی نہ استنجا خانہ ہے اس میں، واش روم نہیں ہے اور بنانے کی اجازت بھی نہیں ہے، آپ کے پلازے پر کوئی تھوکے گا بھی نہیں. آپ ٹرائی کر لو، بنا کے دیکھ دو. کروڑوں روپے کا پلازا بنا لو، نہ واش روم ہے نہ واش روم بنانے دوں گا، رہنا ہے تو رہو، مفت بھی دو گے تو. کوئی گودام بنا لے تو الگ بات ہے، رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس کو. تو اتنی اہم جگہ ہے وہ. مسند امام احمد حدیث نمبر 3672. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، جو بندہ حرام مال کماتا ہے اگر اسے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اس کو صدقہ کرے، خیرات کرے تو قبول نہیں ہوتا، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے. علامان والحفیظ. تو سود اور ہر طرح کے حرام سے، رشوت سے، کسی کا مال دبا لینے سے، چوریوں سے، ڈکیتیوں سے، سب سے توبہ کیجیے اور توبہ کے تقاضے پورے کیجیے. اللہ سب کو حلال کمائی کا ذہن عطا فرمائے، سوچ عطا فرمائے، اور بقدر کفایت حلال روزی نصیب کرے، اپنے در کا محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے. تو بہرحال یہ کہ میں عرض کر رہا تھا وہ، تو مہربانی کر کے سود سے جان چھڑا لیں، کہ بہت خراب چیز ہے، بہت ہی خراب چیز ہے. تو مسجدوں کے واش روم بنا دیں گے آپ سود میں، تو بھی لینے کا، سود لینے کا گناہ ملے گا. ہاں نہیں، اس سے نہیں بنا سکیں گے آپ، یہ جائز نہیں ہے. لینا ہی گناہ ہے اس کا، ناپاک ہے، پاک رقم سے بناؤ. اسی طرح آپ بولے میں غریبوں کی مدد کر دوں گا سود کے ذریعے، نہ آپ سود لینے کے گناہ گار ہوں گے. آپ کو کس نے بول دیا یار کہ سود سے غریب کی مدد کر دو؟ نہ لینے کا گناہ ہوگا سود لینے کا، چاہے غریب کی مدد کے لیے لو، چاہے مسجد کا واش روم بنانے کے لیے لو، چاہے اور کسی کام کے لیے لو، یا ویسے اپنے مال جمع کرنے میں اکاؤنٹ میں اپنے رقم بڑھا لو. سب یہ گناہ کی صورتیں، یہ نہ چلے سود. کسی صورت سے نہ چلے بھائی، سود نہیں. مسلمان کا کیا کام سود سے، کیا انٹرسٹ سے کام ہے، اس کو دفع کریں. اللہ پاک تجارت کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے. اس کی حوصلہ شکنی ہے. تجارت کریں، حلال تجارت کریں، بیڑا پار ہے اس سے انشاءاللہ الکریم. اچھا، چوتھا ارشاد حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، معافی پر شرمندگی میرے نزدیک سزا دینے کی ندامت سے زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی کوئی غلط شاید یہ اس کے معنی ہو کہ اگر تجھ سے کوئی بھول ہو جاتی ہے تو فوراً معافی مانگ لے. معافی مانگنے میں شرمندگی ہوتی ہے، تھوڑا مطلب گلٹی فیل ہوتا ہے آدمی کو، یار تھوڑا چھوٹے باپ کا بننا پڑتا ہے نا اس میں. تو کوئی بات نہیں کہ معافی پر شرمندگی میرے نزدیک سزا دینے کی ندامت سے زیادہ پسندیدہ ہے. کہ تو معافی نہ مانگے، تجھے کہا جائے معافی مانگ لے پر نہیں، اڑی کرے، اور پھر جو بھٹے پڑیں گے سزا ہوگی تو وہ زیادہ تکلیف دے ہوگی تیرے لیے، اس کی ندامت بھی زیادہ ہوگی. تو اس لیے اگر موقع ملتا ہے تو ہر صورت میں، تو اگر ظاہری سزائیں نہیں ہوتی ملتی، ظاہر کا پتہ بھی نہیں چلتا آخرت کی سزا کتنی خطرناک ہے.
تو معافی مانگ لی, بندے کا حق تلف کر دیا, بندے نے معاف کر دیا. رب سے بھی توبہ کرنی ہے کہ رب کی نافرمانی کی نا کسی کا دل دکھا کے, تو معافی توبہ اسی سے آدمی گزارا کرتا رہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. کرم سے ہم پر امام جعفر ہے سایہ گستر, امام جعفر ہمیں ہو تو کر امام جعفر عدو کا بڈر, امام جعفر سخا کے پیکر امام جعفر غریب پرور امام جعفر حیا کے پیکر امام جعفر ہمارے رہبر امام جعفر تو دور دلبر امام جعفر ہم عالم کر امام جعفر صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. رجب شریف کی سنت دعا, اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان, اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان, اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلی اللہ علیہ محمد. اللہ والوں کی باتیں, تو اس کی 10 جلدوں کا پیغام آیا ہے کہ 10 جلدیں ہیں. اب 10 جلدیں چھپ گئی ہیں یا نہیں یہ نہیں پتا مجھے, میرے پاس میرا خیال 7 جلدیں ہیں, جب 8 جلدیں چھپ چکی ہیں, شاید میرے پاس 7 ہو سکتا ہے, 8 میں بھول گیا ہوں گا. میرے استعمال میں یہ رہتی ہیں, وقتاً فوقتاً ضرورتاً اس کو کھول کے دیکھتا ہوں. 8 جلد کل 10 جلدیں 8 جلدیں چھپ چکی ہیں. جلد مانے وولیم, تو اس کا ہدیہ بھی آ جاتا تو ہاتھوں ہاتھ, یہ اس کا ہدیہ, ہم پہلے ہدیہ بولتے تھے احتراماً, اب کوسٹ بولتے ہیں, قیمت بولتے ہیں, ہدیہ میں لوگ نہیں سمجھتے شاید. تو یہ 8 جلدیں جو چھپ گئی ہیں ان کا ہدیہ میننگ کوسٹ قیمت 3432. اللہ والوں کی باتیں مکتبۃ المدینہ پر 8 جلدیں آ چکی ہیں, ان کی کل قیمت 3432 یعنی 3432 روپیز. یہ لیں اپنے, ممکن ہو اللہ نے آپ کو دیا ہے تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے اپنی مسجد کے خطیب صاحب کو, امام صاحب کو جو بیان کرتے ہیں ان کو دیں, یا آپ کی نظر میں کوئی مبلغ ہے دعوت اسلامی کا اور آپ کو یہ لگے کہ ہے بیچارہ مالی اعتبار سے کمزور, اور اس کو معلوم بھی کر لیں اس کے بعد ہے کہ نہیں ہے, تو نہیں ہوں گی بیچارے کے بعد تو پتہ نہیں رکھنے کی جگہ بھی ہوگی کہ نہیں, تو ایسے کسی غریب مبلغ کو آپ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے عطا فرما دیں, انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا جب تک یہ استعمال ہوتی رہے گی, انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی غریب نہیں ہے, غیر غریب ہے, مالدار, اس کو بھی دینے میں ثواب ہے, تو ایصال ثواب کے لیے لنگر تو کریں, بے شک نیاز بھی کریں, سب کریں, اس طرح کے کام بھی کر دیا کریں ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے. اور اس طرح ایک مجھے یاد آیا, بولوں کہ نہیں بولوں, میرے بس مالی طور پر کوئی اتنا مضبوط تو رہا نہیں ہوں, اپنے بہت پرانی بات کر رہا ہوں, لیکن میں جب سے آئی داڑھی رکھی, امامتیں کی وغیرہ, تو ایک میں نماز کے لیے ایک صاحب آتے تھے, تو پتہ نہیں وہ مجھ سے محبت کرتے تھے, تو مجھے بیچارے بولتے تھے کہ آئیں کے جو بھی کتاب کھپے, مہمان بھائی تھے, آئیں کے جو بھی کتاب کھپے, نہ آپ کو جو بھی کتاب چاہیے آپ لے لیا کریں, میں پیسے دوں گا میرے ماں باپ کے ایصال ثواب کی نیت سے. تو اس نے مجھے ان صاحب نے, اللہ غنی کی رحمت فرمائے, آپ بیچارے کو میں نے برسوں سے دیکھا بھی نہیں ہے, اور مجھے شریف لگتے تھے, اور وہ کتابیں جتنی, تو ان کی برکت سے, ان صاحب کی, اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کی وجہ سے اس دور میں میرے پاس بہت کتابیں آ گئی. میں جس کتاب کا بولوں نا, مہنگی سستی, کوئی ان کو پرابلم نہیں ہوتا تھا. شاید کھاتے پیتے ہوں گے, کوئی مزید میں ڈیپ تو گیا نہیں نہ, مطلب انہوں نے مجھے کوئی پیسہ کبھی دیا, میں کتابیں میرے کبھی کبھی پوچھا ضرور انہوں نے مجھے یوں کہ ماں باپ جو ایصال ثواب جاری ہے نا, میری ماں باپ کو ایصال ثواب جاری ہے نا, ایک کا دکا یہ پوچھا انہوں نے, الحمدللہ. تو آپ دیکھو ان کے لیے میری کتنی قدر ہے,
ان کے لیے دعائیں نکلتی اللہ جو غریق رحمت فرما اس وقت. اب تو وہ صورتحال نہیں رہی. اس وقت جب میں مطلب کتاب جمع کرنے کا شوق تھا میرے کو, لیکن خریدوں کا سے اتنی ساری کتابیں, تنخواہیں کیا ہوتی تھی. میں نور مسجد میں آخر تک جب 10 سال امامت کی, آخر تک جب نور مسجد چھوڑی, دعوت اسلامی کی جب دھوم مچی, مصروفیت ہو گئی, وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اب میں دعوت اسلامی سنبھالوں یا مسجد سنبھالوں. ذرا اس وقت تو بھائی مجھے تو جانا ہی پڑتا تھا نا. میں گھر بیٹھے, اب گھر بیٹھے موج کر رہا ہوں کہ میری لاکھوں اولاد ہو گئی جو میری دکان چلا رہی ہے دعوت اسلامی. اس وقت تو ایسی صورتحال نہیں تھی, مجھے جانا پڑتا تھا. ایک دن میں کئی بیان بعض اوقات میں 3 بیان کرنے پڑتے تھے بعض اوقات. تو خیر, تو پھر میں نے امامت چھوڑی. تو اس وقت آپ کو پتا ہے میری تنخواہ کیا تھی؟ 700 روپے, اونلی 700. یار اور بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مارتا تھا, میں کام کاج کرتا تھا, لیکن میں گھر کا پورا سرپرست میں ہی تھا, کفیل میں ہی تھا. تو الحمدللہ اللہ مسبب الاسباب ہے. تو وہ کسی اللہ کے نیک بندے کی ادا کو آپ بھی ادا کریں. کوئی امام صاحب یا کوئی صاحب غریب غربا مبلغ سمجھ میں آئے اور آپ کو اللہ نے پیسہ دے, اس کو تھوڑا آسرا دے دیں. یار مجھے نہیں چاہیے, ہاں آپ میرے پاس اتنی کتابیں کہ بس میں پڑھ نہیں سکتا, اتنی کتابیں, نام بھی یاد نہیں رہتے. الحمدللہ مجھے نہیں چاہیے, مگر آپ کوئی مبلغ اپنے علاقے میں ایسا چھاپ لیں کہ آپ کو لگے کہ شوقین ہے علم دین کا, یا کوئی طالب علم دین ہے جامعۃ المدینہ کا مثلا, تو ایسا کوئی چھاپ لے, یا کوئی مدرس ہے یا کوئی عالم دین ہے, ان کو کتابوں کی حاجت رہتی ہے, تو آپ ان سے کر لیں ترکیب. کسی کو کہنا نہیں ہے, اس شخص نے کسی کو بھی نہیں کہا کبھی بھی. میں نے برسوں میرے ان سے الیکس سے لے کر نام بھی یاد نہیں ہے مجھے, کبھی آمنا سامنا ہو جاتا تھا, تو کسی کو بولنا نہیں ہے. آپ چپکے سے اس کو یہ آسرا دیتے کہ جو بھی کتاب چاہیے مجھے خدمت کا موقع دیں, میرے ماں باپ کے سال ثواب کے لیے, یا غوث پاک کے جزا آج ہے تو امام جعفر صادق کے سال ثواب کے لیے, بارگاہ رسالت میں ثواب نظر کرنے کے لیے. کوئی نیتیں کرنے اچھی اچھی اور علم دین کی خدمت کریں, بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. خود بھی پڑھیں, دوسروں کو بھی دیں, کتابیں دیں, رسائل دیں, تقسیم رسائل اپنا باقاعدہ شعبہ بنا ہوا ہے دعوت اسلامی کا, تو اس کے ذریعے بھی ترکیب ہو سکتی ہے. ان کو بھی سونپ سکتے ہیں آپ, یا کوئی ایسا ہو تو ترکیب بنا لو, ان میں کوئی رقم دے دیں, یا اپنے ہاتھ سے دیں. آپ کو دل میں یہ زیادہ اطمینان ہے بے شک اپنے ہاتھ سے دیں. میں تو بس وہ دین کا کام عام ہو, نیکیوں میں اضافہ ہو, گناہوں کا سلسلہ ختم ہو. کریں یار, کریں, موقع اچھا ہے. آپ کے بعد آپ کے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے نہیں کام نہیں آئیں گے. کس خیال میں ہو آپ کا ماڈرن بیٹا کہ آپ کے لیے مسجد بنائے گا, راستے میں پڑی ہے سو نہیں بناتے بھائی, کچھ بھی نہیں کرتے. مجھے تجربہ ہے اس کا, اولاد لفٹ بھی نہیں کراتی بعد میں. ہاں اگر آپ کا بیٹا واقعی مذہبی ہے اور آپ نے اس کو عالم بنایا یا دعوت اسلامی کا مبلغ, اس طرح کا کوئی نیکی کا راستہ اور ہے, آپ بھی مطمئن ہے کہ با اخلاق اور با کردار ماں باپ سے سچی محبت کرنے والا ہے, تو کوئی امید ہے, مطلب کرتے ہیں. اولاد بعد میں کرتی ہے, ان کی تعداد تھوڑی ملے گی آپ کو. تو اپنے طور پر پہلے سے ہی بنا کے چلے جائیں, یا کوئی 1/3 میں تو وصیت ویسے بھی نافذ ہوتی ہے, تو وصیت نامہ لکھ کر کے میری رقم میں سے اتنی رقم کی یوں مسجدیں اور یوں مدرسے اور کر لیں, مشورہ کر لیں. دارالفتاء اہل سنت اپنا رہنمائی کے لیے موجود ہے, ان صاحبان سے, ان علماء سے رہنمائی لے لیں کہ میں یوں کرنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی میرا مطلب ثواب کا سلسلہ رکے نہیں. تو آپ کو انشاءاللہ پیارے پیارے مشورے دیں گے اور میٹھا مدینہ ہو جائے گا. فائدہ ہوگا مرنے کے بعد. مبالغہ کرتا ہوں, مرنے کے بعد مجھے دعائیں دو گے کہ یار اچھا نسخہ بتایا تھا اس نے. انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. علی محمد. خطرہ دور ہو. حضرت امام علی مقام, امام ارش مقام, امام تشنا کام, امام ہمام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھ پوتے ہیں, اور میرے پیر و مرشد یعنی سلسلہ عالیہ, قادریہ, رضویہ, عطاریہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجبور ہو جائے, بے بسی چھا جائے, اور یا ربنا 5 بار پڑھ لے, تو اس کا خطرہ جس سے ڈرتا ہے وہ دور ہو جائے, ماشاءاللہ, جو چاہتا ہے وہ مل جائے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے, اللہم آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سخاوت کے پائے کر امام جعفر, غریب پرور, امام جعفر, حیا کے پائے کر امام جعفر, ہمارے رہبر, امام جعفر, تو
دور دل بر امام جعفر زمانم کر امام جعفر فیضان امام جعفر جاری رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ آج امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی 15ویں شریف ہے اور ہم نے نیاز کی ہے۔ آپ نے بھی نہ کی ہو تو نیاز کر لیجئے گا۔ فیضان امام جعفر صادق جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے آدمی اس چیز کے چلے جانے پر کیوں افسوس کرتا ہے جس نے واپس نہیں آنا، اور اس چیز کے ہونے پر کیوں خوش ہوتا ہے جسے موت تیرے پاس نہ چھوڑے گی۔ کیا ایمان افروز بیان ہے، اور کتنی مطلب جس کہتے ہیں نا ریئلٹی ہے اس بیان کے اندر، کہ اس چیز کے چلے جانے پر افسوس کرنا کہ جس نے واپس آنا ہی نہیں ہے، اور اس چیز کے ہونے پر خوش ہونا کہ جس سے موت تیرے پاس رہنے نہیں دے گی۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سنا دیتا ہوں، جو اس کو آپ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس ارشاد کی وضاحت ہوتی ہے۔ آنکھیں رو رو کے سو جانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج 15 رجب شریف ہے، 1445 سنہ ہجری، یعنی رجب کی 15 تاریخ ہے، اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج عرس مبارک ہے۔ ہم نے بھی اپنے یہاں الحمدللہ نیاز کا اہتمام کیا ہے، کھیر پوری بھی ہے اور بھی کچھ ہے، کچھ پڑھا گیا ہے۔ ان سب کا ایصال ثواب انشاءاللہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنے کی نیت ہے، اور اللہ پاک کی رحمت ہے، ہمارے دینی ماحول میں اہل سنت کی طرف سے ترغیب ہے۔ اللہ پاک نے چاہ تو نیاز تقسیم کرنے کا بھی آس پڑوس میں نیت ہے، تو آپ نے بھی اگر نیاز نہ کی ہو تو آپ بھی نیاز کرنے کا اہتمام کریں، اور اللہ توفیق دے تو اسے عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اور اہل بیت میں تقسیم کرنے کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہم سب کی دنیا آخرت بہتر کرے، شر و فتنوں سے بچائے، ہم پر ہمارے حال اولاد پر اللہ رحمت فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے میں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم سب کے دین، ایمان، جان، مال، عزت، ابرو، گھر بار، کاروبار، اس کے حلال حیال نسبت سب کی حفاظت فرما، سب پہ سب میں برکت عطا فرما۔ جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مناتے ہیں اور جو اس کے کچھ بھی اہتمام کرتے ہیں، یا رب کریم سب کی ان تمام تر ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول کر کے اجر و ثواب اپنے رحمت کے شایع نشان عطا فرما۔ نیاز ماشاءاللہ بنانا پھر تقسیم کرنا، تو اس کے تعلق سے جو ایک نیاز باکس کا جو سلسلہ ہونے جا رہا ہے، کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ یہ اب تھوڑا یہ منظر ہٹائیں تو پھر ہم کچھ نیاز باکس کی باتیں کریں ہم، ورنہ پبلک دیکھنے والوں کا ذہن ہماری باتوں میں کم ہو، پھر کھیر نے دیگوں میں نے پوریوں میں زیادہ چلا جائے گا، تھوڑا ہماری باتیں سننے دو۔ یہ آنا ہے، یہ جو دکھایا جا رہا ہے یہ پک رہا ہے، ہمارے لیڈر ہی بن رہا ہے، آئے گا جہاں بیٹھے انشاءاللہ یہیں آئے گا۔ ارے واہ کتنے خوش ہو رہے، آئے گا ٹینشن نہیں لو، سب آئے گا انشاءاللہ۔ فی الحال ابھی ہم نیاز باکس کی طرف جا رہے ہیں، حضور کیا فرماتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ آپ کے ڈبے جو تھے اس میں یہ سوچ رہا تھا اس پہ یار کچھ لگا ہوا نہیں ہے، چٹھی ہوتی نا، جی وہ ابھی نہیں لگی۔ خیر تو ابھی باقاعدہ رائج کرنا ہے نا اس کو، مشورہ دینا، مشورے کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کچھ مطلب وہ جملے لکھے تو تھے، بھیجے بھی تھے کہ اس طرح لکھ لیں، مثلا 12ویں شریف وہ لگائیں، وہ جو امیر سے لکھا ہوا ہے، امیر سن کا جو لکھا ہوا ہے وہ اس کو سائڈ میں لگائیں، آ جائے، یہ امیر سن کی تحریر ہے۔ نیاز باکس کے لیے عبارات، اب اس میں لکھا ہے کہ اسے پڑھا بھی نہیں آ رہا ہے دور سے اتنا، آج موبائل میں نہیں نا اپنا لکھا ہوا۔ اچھا، نیاز باکس کے لیے عبارات،
کھانا, کھچڑا, مٹھائی, بسکٹ, کھیر پوری, ڈرائی فروٹ وغیرہ جو چیز چاہیں ایصال ثواب کی نیت سے گھر گھر دکان دکان بھجوائیے. اب یہ کہ 12ویں شریف میں چاہے تو یوں لکھے جشن ولادت مبارک ہو, بریکٹ میں لکھ دیں ریاض شریف. جتنی عبارت کم ہوگی لوگ پڑھیں گے اس کو. اور پھر بھلے آپ بھیجنے والا اپنا نام چاہے تو لکھ لے کہ اس کی طرف سے یہ. اور جو اگر کوئی بیچنے والے جو دکاندار ہیں, مٹھائیوں والے ہیں, کچن والے ہیں, اگر یہ بنانا چاہیں تو اس میں پھر اپنی کچن کا بھی ایڈریس لکھ دیں نیچے. تو اس طرح یہ کہ شروع میں تھوڑا یوں ہوگا, آہستہ آہستہ لوگوں کا ذہن بن جائے گا اور آپ کو آرڈر دیں گے کہ بھائی وہ جشن ولادت کے اتنے بنا دو, 11ویں شریف کے اتنے بنا دو, تو چھٹی شریف کے غریب نواز کے اتنے باکس ہم کو چاہیے وغیرہ وغیرہ. امام جعفر صادق کی کھیر پوریوں کا باکس ہم کو اتنے چاہیے بانٹنے کے لیے. تو یہ خود ہی انشاءاللہ وہ گاہک آپ کے بند جائیں گے. اللہ روزی میں برکت دے, حلال اور آسان روزی دے, اور رکھنا تھوڑا انہیں کم نفع والا کم. یہ زیادہ مہنگا کرو تو کمپٹیشن ہو سکتا ہے. چلو کمپٹیشن میں بھی کام بڑھتا ہے بعض اوقات. جو سستا بیچتا ہے وہ کوالٹی رف کرتے ہیں کمپٹیشن میں بعض اوقات سستا بیچنے والے. تو اس لیے بہرحال یہ کہ یہ نیکی کا کام ہے, جو بیچارے بانٹیں گے وہ بھی ثواب کے لیے بانٹیں گے, تو تھوڑا یوں ہاتھ ہلکا رکھنا. اللہ اور کاموں میں آپ کو برکتیں دے دے گا. پھر آپ کی مرضی ہے جو بھی, تو میں تو مشورے دے سکتا ہوں. اچھا, جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مبارک دن آئے تو اس میں یہ لکھ سکتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیاز شریف. محرم شریف میں کھچڑا وغیرہ اگر پیک کرتے ہیں تو شہداء کربلا کی نیاز شریف. ماہانہ 11ویں شریف کے تعلق سے اگر آئے تو ماہانہ 11ویں شریف کی نیاز, ماہانہ 11ویں کی نیاز شریف, یا یوں بھی لکھ سکتے ہیں سالانہ 11ویں شریف کی نیاز. سالانہ ہو تو سالانہ لکھ دیں, 12 ماہانہ ہو تو ماہانہ لکھ دیں. ماہانہ ضرور اس کو رائج کریں, انشاءاللہ برکتیں آپ پائیں گے. اور اس میں ماہانہ لکھے بھی, لکھنے سے کہ سامنے والوں کا ذہن بنے گا. یہ ایک نیکی کی دعوت ہے. بات چیز ہوگی کیوں آئی ہے, کس نے بھیجی ہے, تو یہ پتا چلے بھائی یوں آئی ہے اور اس نے بھیجی ہے. تو اس طرح برکتیں ملتی ہیں. حضرت امام جعفر صادق کی نیاز شریف, حضور خواجہ غریب نواز کی نیاز شریف, داتا حضور کی نیاز شریف. اور پھر ہر نیاز باکس میں نیچے کی طرف سے یہ جملہ ضرور ڈالتا ہے, مقدس تحریر کو بے ادبی سے بچائیے. یہ تو آپ کے اپنے مٹھائیوں کے جو بھی ڈبے اور اس طرح کی جو بھی مطلب ہے کہ پیکٹ ہوتا ہے نا, کچھ نہ کچھ جن میں مقدس الفاظ حروف ہوتے ہیں. اب آپ کا نام عبداللہ ہے, عبداللہ لکھیں گے تو لفظ اللہ تو آ گیا نا آپ کے اس میں پیکٹ میں. آپ کا مطلب یعنی کہ محمد کمال ہے نا, لفظ محمد کتنا بابرکت لفظ ہے وغیرہ. پھر حروف تہجی کی بھی جو الفابیٹ ہیں, الفابیٹس, ان کی بھی تعظیم ہے, ان کا بھی ادب ہے. تو اگر یہ اپنی جو بھی پیکٹ آپ بناتے ہیں, جو بھی یہ پھر شادیوں کے کارڈ, توقیقوں کے کارڈ, ان سب میں اگر یہ جملہ آپ بڑھا دیں نا باریک حروف میں سے, بریکٹ میں یہ لکھنے مقدس تحریر کو بے ادبی سے بچائیے. یہ ایک آپ کی نیکی کی دعوت ہوگی, تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا آپ کو. ہر اس پہ باکس پر جو بھی آپ کے دنیا داری کے جو بھی کاروباری جو ہوتے ہیں باکس, اس پہ یہ جملہ بڑھا دیں کہ حروف کی بھی تعظیم تو ہے نا, جبکہ اس میں کوئی مقدس تحریر ہو, اللہ کے نام والے نام ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک, تو بزرگوں کے نام, محی الدین, تو امام جعفر صادق کا نام, تو غوث پاک کا نام, تو غریب نواز کا نام, تو یہ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. اور بھی بہت سارے مقدس نام ہوتے ہیں, عبد الکریم, عبد الحفیظ, جو بھی نام ہوں گے سب مقدس ہی ہیں. تو یوں اگر لکھ لیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. لکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ, لوگ پھینکتے ہوئے ڈریں گے اس کو. پھر اور آ کر مقدس آ کے اپنے ماشاءاللہ مجلس بنی ہوئی ہے, آپ سے کہاں پیسے مانگتے ہیں, یہ لوگ خود ہی اس میں ڈبے میں ڈالائیں گے. جگہ جگہ ہزاروں باکس لگے ہوئے ہیں الحمدللہ.
تو وہ ڈالائیں گے. پورا ہمارا ایک ترکیب بنی ہوئی ہے. ہمارا آپ کا ایک ہی بات ہے, سب چلتا تو ذرا آپ ہی کے پیسوں سے, انڈرسٹوڈ ہے. تو خیر میں اس وقت کوئی پیسے نہیں مانگ رہا آپ سے, بس یہ لکھ دیں گے تو لوگ ڈالائیں گے. اس میں امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ادب کا ذہن بنے گا. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اچھا, پھر یہ جو میں نے 2-4 عبارتیں دی ہیں, تو یہ اس میں اب اپنے طور پر آپ اپنے جو بھی بزرگوں کے عرس آتے ہیں اس پر اپنے اپنے علاقوں کے بزرگوں کے عرس آتے ہیں. جیسے کھارادر میں امام حضرت محمد شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ, دولہ محمد شاہ دولہ بخاری رحمت اللہ علیہ, ان کا بڑا مطلب ماشاء اللہ فیض ہے, اور لوگ بڑے آباد مزار ہے. تو وہاں اطراف والے نیاز کرتے ہوں گے, تو ان کا نام مبارک لکھ کر گھر گھر پہنچایا. تو اس طرح مطلب دیگر بزرگوں کے نام, اعلی حضرت کا نام 25ویں شریف میں نیاز کی امام احمد رضا خان کی نیاز شریف, یہ تعارف بھی ہوگا, اور یہ انشاءاللہ اس کے فوائد ہی فوائد ہوں گے. پھر اس میں باکس بھی شاید دکھائے تھے, اس میں کچھ یہ بھی لکھا تھا نا, مائی نیم, کیا دکھاؤ تو یار باکس, یور نیم. یور نیم یہ اشارے کے لیے دیا ہوا ہے, یعنی اگر آپ اپنا نام چاہیں تو آپ کو ڈال سکتے ہیں, آپ کی کمپنی کا, دکان کا ایڈریس, نام ڈالا جا سکتا ہے. یور نیم یہ تو ہم نے سیمپل دکھایا آپ کو انہوں نے, باقی یہ سر سے نکال تو نہیں پاتے. آپ اردو میں لکھیں, انگلش میں لکھیں, چاہے تو گجرات میں گجراتی میں لکھیں, تو کوئی کسی زبان میں, دنیا بھر میں سارے لوگ نیازیں کرتے ہیں, اپنے اپنے مقامی زبانوں میں چاہیں تو لکھ لیں. آپ کی مرضی ہو 2 زبانوں میں لکھ لیں, مرضی والے آپ, لیکن جتنا کم لکھیں گے اتنا اچھا رہے گا کہ لوگ پڑھ لیں گے اس کو آسانی سے. حضور جو گھروں میں جو مقدس تحریر والا یہ بھی عبارت اپنی اپنی زبان میں لکھ رہے ہیں, اردو ہی لکھنا کوئی شرط نہیں ہے, جس میں لوگ سمجھ سکیں. اہل عرب جو ہے وہ عربی میں لکھیں. حضور یہ جو گھروں میں جو نیاز عربی ہو میں بھی رہی ہے, اپنے دعوت صاحب یہ کام تو ہے نا, الحمدللہ نیازیں وہ بھی کرتے ہیں عرب والے. آپ کیا کریں گے نیاز, پورے پورے بکرے پکاتے ہیں جیسے ولادت میں. ہاں آپ کے تعلقات ہوں گے تو پتہ چلے گا. اب مکے مدینے میں, ہاں صحیح بولتا ہوں, مکے مدینے میں ہر بدھ کو میلاد ہوتے ہیں گھروں پہ. میں نے اٹینڈ کیے ہیں مقامی لوگوں کے یہاں مدینہ شریف میں. تو جب یہ خاص موقع آتے ہیں پورے پورے بکرے, خاص 12 ربیع الاول شریف کا, تو سنا کہ پورے پورے بکرے, یوں پورے بکرے دیکھے شریک بھی ہوں, لیکن یہ خاص میں ان دنوں ہوتا بھی نہیں ہوں نا 12 ربیع الاول میں وہاں مکے مدینے میں, تو یوں اتفاق یا یہ سعادت نہیں ملی. البتہ میلاد شریف اٹینڈ کیے میں نے وہاں کے مقامی لوگوں میں, تو وہ تو ہر بدھ کو کرتے ہیں میلاد شریف, نیاز شریف, اب سب پڑھتے ہیں یا رسول اللہ, نعتیں پڑھتے ہیں, یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہین اللہ کے منقبتیں پڑھ رہے ہوتے ہو, ماشاء اللہ ایمان تازہ ہو جائے. الحمدللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ جو آپ ہم نے تو بھی خیر یہ سیمپل کے طور پہ دکھایا کہ اگر کوئی ایسا باکس بنانا چاہے تو اس طرح بنا کر اس میں نیاز وغیرہ ڈال کر تقسیم کیے. لیکن حضور گھروں میں جو عام طور پر جیسا بھی میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب یہ اس طرح ڈسپوزیبل باکس آتے ہیں, جیسے یہ نا یہ ڈسپوزیبل باکس ہیں. اب یہ نارملی گھروں پر جب گھر پہ نیاز بنی ہے تو گھر پر یہ پرنٹڈ باکس لانا تو اتنا وہ نہیں ہوگا, تو پھر اسی کے اوپر کوئی مطلب کہ پرچیاں وغیرہ لگا دی جائیں کہ یہ مطلب کہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے, اور پھر یہ لکھ بھی دیا جائے کہ عبارت کے جو تحریر ہے اس کا ادب بھی کیجیے گا. تو گھروں میں تو اس طرح عموماً کمپوز کرا کر یا ہاتھ سے بھی, جیسے عموماً لفافہ دیتے ہیں شادی موقع پر, تو شادی کے لفافے کے اوپر لکھ دیتے تھے کہ کس کی طرف سے ہے. تو جو گھروں میں جو نیاز ہوتی ہے یہ شاید دنیا ہو سکتا ہے لاکھوں ایسے گھر ہوں کہ جو اپنے گھروں میں نیاز کر کے پھر آس پاس پڑوس میں ادھر ادھر تقسیم کرتے ہوں, تو وہ پھر اس طرح کے باکسز کا انتظام کریں یا کیا کریں؟ اس طرح یہ ٹرے بھی آتی ہے وہ ایلومینیم ٹائپ کی, اس پہ گتا لگاتے ہیں, تو یہ بھی آپ نے جو ڈبے بنائے یہ بھی طرح طرح کے ڈسپوزل آتے ہیں. تو یہ پرچی کا میری حکمت ہے پرچی کی, ایک تو ایک پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے, ورنہ کے دیا گا کہ امی نے بھیجا ہے, مما نے بھیجا ہے, اور خلاص پھر بھول گئے کہ یہ کیوں بھیجا ہے. یہ تھوڑی سمجھا سکے گا کہ فلاں کی نیاز ہے, جب سمجھدار ہوگا تو بولا ہے غوث پاک کی نیاز ہے, زیادہ سے 1-2 نام ہی یاد رہیں گے اس کو, سارے مشکل ہے. تو آپ نے جو لکھا ہے نا یہ وہ گجراتی کہاوت ہے, لکھیوں وانچا ہے, لکھا پڑھا جاتا ہے,
تو یہ لکھا ہوگا تو یہ آپس میں ڈسکس کریں گے گھر میں کہ یہ بھائی اللہ اکبر یہ کیا لکھا ہے، کس نے دیا، وہ نہیں ہے ابو، وہ جو اس دن آپ کی مسجد میں نماز کے بعد آپ دونوں باتیں کر رہے تھے، وہ چاچو نے بھیجا ہے، انکل نے بھیجا ہے، یا وہ آنٹی نے بھیجا، امی جو آپ سے اس دن کچھ بات کر رہی تھی. تو اس طرح تعارف ہوگا، آپس میں بات چیت ہوگی، تو یوں نیاز کا ذہن بنے گا اور بزرگوں کا تعارف ہوگا. یہ میری حکمت ہے کہ بغیر لکھے نہ دیں. آپ زبانی بول بھی آئیں گے، یاد رہا نہیں رہا، ایک کو بولیں گے نا زبانی، وہ آگے شیئر کرے گا یا نہیں، وہ تو خوشبوؤں میں گم ہو جائے گا کہ بھائی کھیر پوری آئی ہے، کھاؤ پیو جان بناؤ. تو یوں لکھا ہوا ہونا چاہیے. یہ میرا اپنا ذہن بتا رہا ہوں میں، فائدہ ہوگا اس کا. نیکی کی دعوت کی نیت سے آپ لکھیں گے، ادب بھی بڑھ جائے گا اس کا. مقدس تحریر کا ادب کریں گے تو بولیں گے جو اس تحریر کے اندر جو ڈبے میں کیا اس کا ادب نہیں کرنا ہے، اس کا بھی تو ادب کرنا ہے نا. بڑا ذہن بنے گا انشاءاللہ، اور دیگر تحریروں کا بھی ذہن بنے گا. اب تو ماشاءاللہ مقدس اوراق والوں نے گھریلو باکس بھی تو بنائے ہیں نا تحریر. گھر میں بھی بعض جیسے بڑے گھر ہوتے ہیں ہوتی ہیں تحریریں. یہ جو طرح طرح کے ڈبے پیتے ہیں نا، چپس کھاتے، سب میں تحریرات ہوتی ہیں. عربی لکھا ہوتا ہے اب تو، مطلب اردو، عربی، انگلش، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے. میرا تو ذہن یہ کہ یہ بھی مطلب اسی میں ڈال دیا جائے. مگر یہ کہ ہمارا جو اپنا طریقے، ان کو تو عرض کیا ہوا پتہ نہیں کرتے ہوں گے انشاءاللہ کہ بھئی یہ جو بھی ڈبے کچھ بھی نکلے ان میں یہ پھینکنا نہیں ہوتا. لکھا ہوا اسی لیے ڈالا، کچھ نہیں لکھا ہوا تو بھی ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے. کہ ہم جیسا کیا کرتا ہے، یار یہ مدینہ شریف یہ کھجور کا بیج ہے، اب اس میں جیسے ڈال دیا اور آپ نے اٹھا کے یوں اچھال دیا. نہیں، بیج ڈالا تو حکمت ہوگی کہ ہو سکتا ہے مدینہ پاک کا ہو، مکہ شریف کا ہو، بغداد شریف کا کوئی تبرک اس پیکٹ میں تو اس لیے ڈالا ہے. تو یہ سب ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے. سمندر کے بعد وہ جگہ ہے، آپ کے دل میں جگہ ہونی چاہیے، سمجھتے؟ ہاں، وہ سمندر اس کو سنبھال لے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے، طیبہ بلا لو. شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے، طیبہ بلا لو. جوڑی کا اپنی کوتا بنا لو، قدموں سے اپنے مجھ کو لگا لو. شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے، طیبہ بلا لو. صدقے میں صدقے بلا لو، صدقے میں صدقے بلا لو. فرقت کے مارے کو پیارے جلا لو، پیارے جلا لو مجھے، پیارے جلا لو، پیارے جلا لو مجھے، پیارے جلا لو. مولا جلا لو مجھے، آقا جلا لو. شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے،
حسرت نکالو حسرت نکالو میری نکالو باتیں مخالف تیز آ رہی ہے باتیں مخالف تیز آ رہی ہے کشتی ہماری چکرا رہی ہے مجھدار میں ہے مولا بچا لو مجھدار میں ہے مولا بچا لو پیارے بچا لو مجھے شاہ بچا لو شاہ والا مجھے بلا لو طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا دولت گیا موری بھنور میں دولت ہے نیا موری بھنور میں مولا تیرا آئی کے نظر میں دولت گیا موری بھنور میں مولا تیرا آئی کے نظر میں موری خبریا مورے پیالو موری خبریا مورے پیالو کو بچا لو پیا کو بچا لو موری خبریا مورے پیالو کو بچا لو پیا کو بچا لو یہ نوری مصیبت تیرا سنا گئے نوری مصیبت تیرا سنا گئے اور اس کا گھر بھر ہو حاضر در یہ نوری مصیبت تیرا سنا گئے اور اس کا گھر بھر ہو حاضر در اپنے قداگر اتر پر بلا لو اپنے قداگر اتر پر بلا لو اپنے قداگر اتر پر بلا لو امن و امان سے امن و امان سے سرور بلا لو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو ملت کے رہنما حضرت امام جعفر ملت کے رہنما حضرت امام جعفر ملت کے رہنما ملت کے رہنما حضرت امام جعفر ملت کے رہنما جعفر ملت کے رہنما حضرت امام جعفر ملت کے رہنما حضرت امام جعفر سردار اولیاء ہے سردار اولیاء ہے حضرت امام جعفر سردار اولیاء ہے حضرت امام جعفر
محبوب مصطفیٰ ہے حضرت امام جعفر محبوب مصطفیٰ ہے حضرت امام جعفر کرم سے ہم پر امام جعفر سایہ گزر امام جعفر ہمیں گو کیوں کر امام جعفر تو کا اکبر امام جعفر سخا کے پیکر امام جعفر غریب پرور امام جعفر حیا کے پیکر امام جعفر ہمارے رہبر امام جعفر ملت کے رہنما ہیں حضرت امام جعفر سردار اولیاء ہیں حضرت امام جعفر سینہ بسینہ پہنچی حسنین کی وراثت سینہ بسینہ پہنچی حسنین کی وراثت فرزند مرتضیٰ ہے فرزند مرتضیٰ ہے حضرت امام جعفر فرزند مرتضیٰ ہے حضرت امام جعفر پونڈے کا یہ تبرک دلتا بو ایمان کی ضیاء ہے حضرت امام جعفر جو کچھ بھی ان سے مانگا ہم کو ملا بریدی جو کچھ بھی ان سے مانگا ہم کو ملا بریدی عثمان کی سخا ہے حضرت امام جعفر عثمان کی سخا ہے حضرت امام جعفر ملت کے رہنما ہے حضرت امام جعفر سردار اولیاء ہے حضرت امام جعفر صلو علی الحبیب. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کسی کی طرف سے تم پر مصیبت آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھتے جائیے. صلو علی الحبیب. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب. على محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایصال ثواب کے لیے پوریاں بھی جلدی جلدی لا کے رکھ دیجئے، تھوڑا سا چند ٹکڑے رکھ دیجئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے بیان نعتیں اور جو کچھ نیکیاں کی گئیں اس سلسلے میں اور جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ مجھے اپنی نیکیاں اسلامی بھائی صاحب نے ایصال ثواب کریں، میرے پاس جو کچھ ہے سب پر اپنا فضل و کرم، اپنے فضل و کرم سے اجر و ثواب عطا فرما. یا اللہ پاک یہ سارا ثواب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عنایت فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و سیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ صدر فاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور خصوصاً بالخصوص صاحب حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ. یا اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت کر دے. یا اللہ پاک جنہوں نے اس نیاز میں حصہ لیا سب کو اجر عظیم عطا فرما، جزائے جزیل عطا فرما. الہ العالمین جو حاضرین ہیں اور جو ہمارے
ناظرین مدری چینل کے ان سارے جو بھی مسلمان ہیں ان کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، سب پر اپنا فضل و کرم فرما، سب پر فضل و کرم فرما، سب پر فضل و کرم فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے، امام جعفر صادق کا صدقہ ہمیں ہر حال میں سچ بولنے والا بنا دے، جھوٹ سے بچا دے، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، غرور و تکبر، حسد، بغض، طرح طرح کے جو باطنی امراض لگے ہوئے ان تمام اندرونی بیماریوں سے بچا لے، ظاہری بیماریوں سے بھی شفا دے دے۔ یا اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر فرما دے، اپنی پسند کا بندہ بنا لے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ پاک ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے۔ اے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے ہدایت ہو۔ الہ العالمین جن کو بیٹیاں چاہیے بیٹیاں ملے، بیٹوں کے طلبگار بیٹے پائیں، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے، سب پر رحمت کی نظر ہو۔ الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائے، مظلوم قیدی رہا ہو جائے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں نیک رشتے ملے، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، سب پر رحمت کی نظر ہو۔ دنیا جہان کے مسلمانوں پر فضل و کرم ہو، جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں سب پر اے اللہ پاک رحمت کی نظر فرما اور ظلم و ستم سے بچا۔ یا اللہ پاک سب کو خوشحال کر، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تابے ناراضی، تو ناخوش جس سے وہ برباد ہے، تیری قسم مولا رسول پاک کی دکھیا ری امت پر عنایت کر، اللہ رسول پاک کی دکھیا ری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم۔ ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع رب العرش العظیم۔ ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع رب العرش العظیم۔ ورب العرش العظیم صلی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔
آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. صلو صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم 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 بارک لنا بارک لنا فی رجب فی رجب شعبان وشعبان بلغنا وبلغنا رمضان. اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا فی رجب فی رجب شعبان وشعبان بلغنا وبلغنا رمضان. رمضان. اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا فی رجب فی رجب شعبان وشعبان بلغنا وبلغنا رمضان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات
والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.